شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے مجھے ضرور دیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مجھے کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ، بہت ڈراؤنی، خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کے میرے سٹوری سینڈر ہیں سجاد علی کراچی سے، ارسلان دبئی سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی سجاد علی کراچی سے شیئر کر رہے ہیں۔ سجاد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری پھپھو کے بیٹے ہیں جو میرے کزن ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے فادر کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام ہے نعمان علی، جن کی زندگی کی یہ نعمان نور ان کا نام ہے، جن کی زندگی کی یہ کہانی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ بالکل ینگ ہوا کرتے تھے۔ ان کا گاؤں دادو سٹی کے پاس ہی ان کا گاؤں تھا۔ سیون شریف جو دربار تھا اس کی بیک سائڈ پر ان کا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نعمان تھے ان کا ڈیلی کا معمول تھا، وہ خود بھی پڑھنے جایا کرتے تھے، کام وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اپنے گاؤں سے نکل کر جب وہ ایک راستے سے ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا، جہاں سے دوسرا گاؤں شروع ہوتا تھا اس کے بالکل بیرونی راستے پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزرے، انہوں نے اسے دیکھا۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آج سے پہلے کبھی یہاں پر کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، آج پہلی دفعہ یہاں پر کسی لڑکی کو کھڑے دیکھا ہے، شاید پڑھنے کے لیے جا رہی ہوگی۔ اس کے پاس بکس بھی تھیں۔ وہ وہاں سے گزر گئے۔ اگلے دن پھر وہ وہاں سے گزرے، اسی راستے کے اوپر وہی لڑکی دوبارہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے پاس بکس تھیں۔ اس لڑکی نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنا بائک وہاں پر کھڑا کیا۔ وہ لڑکی ان سے یہ کہنے لگی کہ میں کالج پڑھنے جاتی ہوں تو مجھے بھی آپ چھوڑ دیں، اپنے بائک پر بٹھا کر، مجھے کافی دیر یہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میری جان پہچان نہیں ہے، پھر بھی یہ مجھے روک رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جاؤں۔ ان کا یہ کہنا تھا، آپ کو یہاں پر اس کلچر کا پتہ ہے کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کسی نے یہاں پر دیکھ لیا تو آپ کو بھی جانی نقصان دے دیں گے اور مجھے بھی مار دیں گے۔ جس پر اس لڑکی کا یہ کہنا تھا، آپ پریشان مت ہوں، آپ مجھے اپنے بائک پر بٹھا لیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ان کو بھی وہ لڑکی اچھی لگنے لگی۔ انہوں نے اپنے بائک پر اس کو بٹھا کر روز آنا جانا شروع کر دیا۔ اب وہ روز اس کو وہاں سے گزرتے تھے اور اس کو کالج چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی، نعمان کہتے ہیں کہ جب بھی وہ میرے ساتھ بھی بائک پر بیٹھی ہوتی تھی، اس کے باوجود جس راستے سے میں گزر آتا تھا، اکثر لوگ مجھے اشارہ کرتے تھے رکنے کا کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرے بائک کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی یہ ایسے لوگ ہیں مجھے رکنے کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا، تقریباً اس کام کو 1 مہینہ گزر گیا۔ ان دونوں میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ نعمان کو بھی وہ لڑکی بہت زیادہ پسند آ گئی، بہت اچھی لگنے لگی، دل ہی دل میں وہ اس کو پسند کرنے لگ گئے۔ ایک دفعہ وہ دوبارہ روٹین جو تھی ان کی وہاں سے گزرنے کی، وہاں سے گزر رہے تھے تو آج وہ لڑکی نہیں تھی۔ کافی دیر نعمان نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا، لیکن وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ واپس آگے پریشان ہو کر اگلے دن گئے، وہ پھر نہیں تھی۔ یعنی 2-3 دن وہ لگاتار جاتے رہے، وہ لڑکی وہاں پر نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے، کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہ بن گئی ہو، میں کیسے اس کا پتہ کروں۔ اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور اس گاؤں میں چلے گئے جس گاؤں کے باہر وہ کھڑی ہوتی تھی۔ اس گاؤں میں گئے۔ اب جا کر ڈائریکٹ تو کسی لڑکی کا وہ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہاں پر ان کا جو دوست تھا، ان کا بھی کوئی آگے سے دوست اس گاؤں کا نکل آیا۔ ان لوگوں نے پوچھتے پوچھاتے بات کی کہ یہاں پر کیسا ماحول ہے، لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں، یہ وہ۔ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گاؤں بالکل چھوٹا سا ہے، چند گھر ہیں یہاں پر، اور یہاں پر یہ ماحول ہے ہی نہیں کہ یہاں کی لڑکیاں باہر پڑھنے کے لیے جائیں۔ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہاں پر ایک لڑکی پڑھنے جاتی ہے، ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے اس کو بکس لے کر باہر کھڑی ہوتی ہے روڈ پر۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس گاؤں کا ایک ہی ایسا گھر تھا جن کی بیٹی باہر پڑھنے جاتی تھی، تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس کو تو فوت ہوئے بھی 4-5 سال ہو چکے ہیں۔
اس کو بہت سا بخار ہوا تھا، وہ بیمار ہوئی تھی تو وہ فوت ہو گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے اس کے فادر کا بھی نیم بتایا۔ اب وہ لوگ باتوں باتوں میں پوچھتے پوچھاتے ان کے گھر تک جا پہنچے اور ان سے یہ پوچھنے لگے کہ آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، باتوں باتوں میں جیسے انفارمیشن لینی چاہیے، یہاں پر کیا کلچر ہے، کیسے پڑھاتے ہیں، آپ کی کتنی فیملی ہے، یہ وہ۔ اس لڑکی کے باپ کا یہ کہنا تھا میری نا ایک ہی بیٹی تھی تو وہ پڑھنے صرف جاتی تھی، پہلی وہی تھی اس گاؤں میں جو پڑھنے والی تھی، وہ بیمار ہوئی اور وہ فوت ہو گئی۔ ان کو بالکل بھی یقین نہ آئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، لڑکے کا بڑا برا حال، یہ وہ، کہ میں کیا کروں، یہ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئی ہے، لیکن وہ تو مجھے خود ملتی تھی، بڑا پریشان واپس آ گیا۔ اس سے اگلے دن اس نعمان کے فادر نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں پاس والے گاؤں میں، چلو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو آداب بھی کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دیتے ہیں۔ نعمان اپنے والد صاحب کے پاس ان پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ پیر صاحب کے پاس جا کر جیسے وہ بیٹھے، وہاں پر پیر صاحب نے ان سے باتیں کی۔ پیر صاحب اس کو بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پیر صاحب نے اس کے والد صاحب کو یہ کہا کہ آپ لوگ ذرا جائیں، مجھے اس سے کوئی بات کرنی ہے۔ پیر صاحب نے نعمان کو بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری پڑھائی وغیرہ کیسی چل رہی ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ کسی لڑکی کے چکروں میں آج کل تم پڑے ہوئے ہو، کسی لڑکی کو ساتھ بٹھا کر آتے جاتے ہو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ ان پیر صاحب نے یہ کہا کہ وہ پیر ہی کیسا ہے جس کو اپنے مرید کی کسی بات کا پتہ نہ ہو۔ یہ دھاگا لو، یہ دھاگا اپنی کلائی کے اوپر باندھ لو اور کوشش کرو کہ اس لڑکی سے دور رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اب وہ ان کے مرید تھے، اس نے عقیدتاً وہ دھاگا لے کر اپنے بازو کے اوپر باندھ دیا۔ اگلے دن حسب معمول نعمان اسی راستے سے گزر رہا تھا تو وہ لڑکی اس کو نظر آئی۔ نعمان بڑا حیران ہوا اور اس کو یہ کہنے لگا کہ تم کہاں تھی؟ میں تمہارے یہ روز یہاں پر آتا تھا، تمہارے گاؤں میں بھی گیا تھا، تم تو وہاں پر تھی نہیں، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں بہت پریشان تھا۔ اس لڑکی نے یہ کہا میں جانتی ہوں تم میرے گاؤں آئے تھے، میرے گھر بھی آئے تھے، میرے فادر نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ ہم لوگوں کے یہاں پر پڑھائی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے میں چھپ کر پڑھتی ہوں سب سے، تو تم ان کی باتوں میں مت آؤ۔ اس نعمان نے کہا ٹھیک ہے تم بائک پر بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا تم نے بازو پر کیا باندھا ہوا ہے؟ نعمان نے کہا یہ ہمارے پیروں نے ایک دھاگا دیا، میں نے وہ باندھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں پیروں فقیروں کو نہیں مانتی، اس دھاگے کو اتارو گے تو میں تب تمہارے ساتھ بائک پر بیٹھوں گی، ورنہ تم جا سکتے ہو۔ اس نے اب وہ اس کو اتنے دنوں کے بعد نظر آئی، وہ ویسے ہی پریشان تھا اس کے لیے، اس نے فوراً سے وہ دھاگا اتار کر وہیں پر پھینک دیا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر چلی گئی۔ اب ان کی بات شادی تک پہنچ گئی۔ نعمان اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نعمان نے اس لڑکی کو یہ کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ اگر تو تم رشتہ لے کر میرے گھر آؤ گے تو میرے والدین انکار کر دیں گے، کیونکہ میرے والدین نے میرے چاچو کے بیٹے کے ساتھ میری منگنی کی ہوئی ہے اور وہ انہوں نے بالکل بھی نہیں توڑنی۔ ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری فیملی کو انوالو نہ کرو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کا نام بھی نہ لینا۔ نعمان نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے والدین سے بات کر لوں۔ نعمان نے اپنے والدین سے بات کی اور اپنے فادر کو یہ کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، فلاں فلاں وہ لڑکی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ بھئی جب اس کا رشتہ ہوا ہے اور وہ اپنی فیملی کو انوالو نہیں کر رہی تو تم اس کو چھوڑ دو، ایسے تو ہم تمہاری شادی نہیں کر سکتے کہ اکیلی لڑکی کو ہم لے آئیں۔ نعمان نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو چھوڑوں، مجھے مرنا منظور ہے، اس کو نہیں چھوڑنا میں نے۔ 2 سے 3 دفعہ اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی اس لڑکی کی لیے۔ اب وہ بھی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے والدین نے یہ کہا کہ تم خودکشی مت کرو، ہمیں منظور ہے، تم اس لڑکی کو بلا لو۔ نعمان نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ لڑکی دلہن بن کے اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی، رہنا شروع ہو گئی۔ تقریباً ابھی 4 سے 5 دن گزرے تھے، نعمان کے فادر کی آنکھ کھلی تو وہ باہر نکلے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک جھولا لگا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے۔ تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، اس کے اوپر ایک لڑکی بیٹھ کر جھولا جھول رہی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ابھی تو ان کی شادی کو 4-5 دن ہوئے ہیں تو ان کی کوئی لڑائی بھی ہوگی ہے جو یہ باہر آ کر اتنی رات کو جھولا جھول رہی ہے۔ انہوں نے اتنا خاص فوکس نہیں کیا اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے کہ ابھی چلی جائے گی۔ اگلے دن پھر ان کی آنکھ کھلی، وہ نماز وغیرہ کے لیے اٹھے تہجد کے لیے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہ وہیں پر بیٹھ کر جھولا جھول رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روز کا کیا معمول بن گیا، ابھی تو ان کی شادی کو چند ہی دن ہوئے ہیں اور یہ کیوں یہاں پر رات کے ٹائم بیٹھی ہوتی ہے اور جھولا جھول رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے جب مارننگ ہوئی تو اپنے بیٹے سے بات کی اور یہ کہا کہ نعمان تمہاری جو بیوی ہے
وہ رات کے ٹائم باہر جھولا جھول رہی ہوتی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ماجرا ہے. جس پر نعمان کا یہ کہنا تھا ابو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ تو میرے پاس سوئی بھی ہوتی ہے, آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ جھولا جھول رہی ہوتی ہے, وہ تو کمرے میں ہوتی ہے, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, وہاں پر کوئی اور ہوتا ہوگا, کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر. اب وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تیسری رات ہوئی تو ان کو پھر وہم ہوا کہ آج میں اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ آج وہ باہر جھولا جھول رہی ہے یا نہیں. جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ان کو ہو گیا یقین کہ شاید میرا ہی وہم ہو, شاید وہ کہیں آئی ہو اور چلی گئی ہو. تقریباً 2-3 دن کے بعد نعمان کی امی کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہیں کہ جھولا کوئی جھول رہا ہے اور وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر کے بال بہت لمبے ہیں, اتنے لمبے سر کے بال ہیں کہ وہ جب جھولا جھولتی ہے تو باقاعدہ پورے صحن میں اس کے بال لہرا رہے ہیں اور اس کے پاؤں بھی ٹیڑھے ہیں. وہ اس کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو. جیسے ہی وہ وہاں پر اس کے پاس جاتی ہیں تو وہ اس کو دیکھتی ہیں, وہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے, اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے. نعمان کی امی کی وہیں پر بہت اونچی چیخ نکلتی ہے اور وہ گرتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں. اب ان کی چیخوں کی آواز سن کر نعمان اپنے کمرے سے بھاگتا ہے اور اس کے والد صاحب اپنے کمرے سے بھاگتے ہیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی پہلے ہی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے. وہ تھوڑے سے نروس ہوتے ہیں کہ یہ ابھی چیخوں کی آواز سن کر تو ہم لوگوں نے دروازہ کھولا, یہ پہلے ہی یہاں پر کیسے آ گئی. خیر وہ ان کے ہاتھ پاؤں مل رہی ہوتی ہے اور ان کو اٹھا کر اندر لے کے جاتے ہیں. جب ان سے پوچھتے ہیں, صبح ان کو کہیں جا کر ہوش آتا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں بھئی کیا ماجرا ہے, آپ کو کیا ہوا تھا رات کے ٹائم, آپ کیسے بے ہوش ہو گئیں. تو انہوں نے پھر ساری بات بتائی کہ میں اس طرح سے اٹھی ہوں اور جب میں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی لڑکی بیٹھ کر جھولا جھول رہی تھی. وہ بہت خوفناک چہرے والی کوئی عورت تھی, اس کے بال بہت لمبے تھے, پاؤں بھی ٹیڑھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی اس گھر کا ماحول چینج ہو جاتا تھا. وہاں پر کبھی ایسا لگتا تھا کہ گھر کے باہر آ کر بہت زیادہ کتے رو رہے ہیں, کبھی ایسا لگتا تھا وہاں پر کوئی جھولا جھول رہا ہے اور کسی مخصوص آواز میں کوئی گنگناتا ہے. عجیب و غریب اس گھر کا ماحول ہو جاتا تھا. نعمان کے فادر کے ذہن میں تھوڑا سا خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤں اور جا کر ان سے ساری بات کروں کہ اس طرح سے ہمارے گھر میں یہ کیا ماجرا شروع ہو گیا. نعمان کے فادر نے نعمان کو بتائے بغیر صبح اپنے پیر صاحب کے پاس گئے, جا کر ان سے ساری بات کی. تو پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ تمہارے بیٹے نے شادی کی ہے وہ وہی مخلوق ہے, وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ جنات ہے جو انسانی روپ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے تمہارے گھر آئی ہے. جنات کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کسی ایک روپ میں نہیں رہ سکتے, ان کو رات کے کسی ایک پہر میں اپنے روپ میں واپس آنا ہوتا ہے. وہ مجبور ہے, وہ جب تک وہاں پر نہ جائے اس کا گزارا نہیں ہوتا. یہ تعویذ لو, اپنے گلے میں پہنو اور جتنی جلدی ہوتا ہے اپنے بیٹے کو اس سے آزاد کروا لو, ورنہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے, وہ تم لوگوں کو جانی نقصان دے دے گی. اب وہ بڑے پریشان ہو گئے. تعویذ لے کر کچھ تعویذ انہوں نے دیے کہ یہ گھر میں بھی لگا دو اور لازمی اپنے گلوں میں تعویذ پہنو. جیسے ہی اس کے سسر واپس آئے, ابھی گیٹ پر ہی تھے, تو دیکھا ان کی وہ جو بہو تھی وہ باہر کھڑی ہوئی تھی ان کے انتظار میں. ابھی وہ اترے تو ان کو کہتی ہے کہ جس کے پاس سے ہو کر آئے ہو مجھے سب پتہ ہے, اگر اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو ان تعویذوں کو ادھر ہی باہر پھینک دو, ورنہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو جانی نقصان دے دوں گی اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے. وہ بڑے پریشان کہ اب میں کیا کروں, بے بس ہو گئے کہ اگر اس کی بات نہ مانی, اب یہ تو ہمارے ساتھ رہتی ہے, یہ تو ہمیں نقصان دے دے گی. وہ صاف ان کو بار بار کہہ رہی تھی میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دوں گی, میں تمہارے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں, جو مرضی کر لو, نہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے اور نہ یہاں سے جانا ہے, اب میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. بہتر یہی ہوگا کہ ان تعویذوں کو ادھر باہر ہی پھینک تو گھر کی حدود میں لے کر آتے گئے تو تینوں کو جان سے مار دوں گی. وہ سارے تعویذ انہوں نے وہیں پر باہر ہی پھینک دیے اور مجبور ہو کر گھر آ گئے, اور یہ بات کسی سے نہیں کہی. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے شوہر اور ساس کو بتایا تو پھر بھی نقصان دوں گی, یہ بات اپنے تک رکھنا. وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا. اب وہ روز کا معمول رات کے ٹائم وہ مخصوص ٹائم پر جھولے پر جا کر بیٹھنا شروع ہو گئی. عجیب و غریب ہی کام شروع ہو گئے. ایک رات نعمان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جو مسز ہے وہ کمرے سے اٹھ کر باہر جا رہی تھی. اس کو تھوڑا سا عجیب لگا کہ میرے فادر نے بھی مجھے یہی بات کہی تھی کہ یہ رات کے ٹائم کمرے سے باہر جاتی, یہ جاتی کہاں پر ہے, میں ذرا جا کر تو دیکھوں. وہ پہلے اس کے سامنے یہی ایکٹنگ کرتا رہا کہ وہ سویا ہوا ہے. جب وہ باہر چلی گئی تو اٹھ کر اس کے پیچھے گئے, وہ اسی جھولے پر جا کر بیٹھ گئی اور بڑی مخصوص آواز میں کچھ گنگنانے لگ گئی, اور اس کے ایک دم سے
ہاتھ پاؤں اور جسم عجیب و غریب ہو گیا، بہت بھیانک ہو گیا۔ نعمان نے اونچی اونچی چیخیں مارنی شروع کر دیں کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے جو میری بیوی بن کے میرے ساتھ رہ رہی ہے۔ چیخیں مارتا وہ اندر آیا، گھر والے بھی جاگ گئے۔ اس نے رو رو کر اپنے والدین سے کہا کہ مجھے اس سے بچا لیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے، میں تو اس کو انسان سمجھتا تھا اور اس سے میں نے شادی کر لی، اب تو یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ آپ کی بات ٹھیک تھی، تبھی تو ہمارے گھر میں جس دن سے آئی ہے یہ رات کے ٹائم یہاں پر عجیب و غریب بھی کوئی ماحول ہوتا ہے، کبھی جانور چیختے ہیں تو کبھی کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اٹھ کر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، میری اس سے جان بچائیں۔ اس نے جب وہ اپنے گروپ میں واپس آئی، اس نے ان لوگوں کو وارن کیا کہ اگر تم لوگوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں تم لوگوں کو جانی نقصان دے دوں گی، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، نہ ہی میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ لوگ وہاں پر بالکل قید ہو کے رہ گئے، نہ وہ کسی کو کچھ بتا سکتے تھے، نہ وہ کچھ کر سکتے تھے، وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگ گئے کہ اللہ تو کسی کو وسیلہ بنا کر ہمارے لیے بھیج۔ اب ان کے وہ جو پیر صاحب تھے، ان کے پیر صاحب اللہ کے حکم سے ان کے گھر آ گئے۔ جیسے انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اس لڑکی نے کہا کہ تمہارے پیر آئے ہیں باہر، ان کو دروازے پر ہی جا کر یہ کہہ دو کہ تم لوگ میرے ساتھ خوش ہو اور تم لوگ مجھے یہاں سے نکالنا نہیں چاہتے، اگر تم لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو میں تم سب کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گئے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب کو لے کر آئے۔ پیر صاحب کو جیسے پیر صاحب گھر میں آئے وہ ان سے چھپنے لگ گئی اور جا کر ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ بڑے عامل بزرگ پیر تھے، بڑے پہنچے ہوئے پیر تھے، گدی نشین تھے۔ ان کے گھر آ کر وہ بیٹھ گئے، ان تینوں کو اپنے پاس بٹھایا، نعمان کو اور اس کے والدین کو، اور سارے حال ان کے دریافت کیے۔ ان کی آنکھیں کچھ کہتی تھی اور ان کی زبان کچھ کہتی تھی۔ وہ پیر صاحب سمجھ گئے کہ یہ لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں اور اس کے بہت برے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر پڑھائی شروع کر دی اور ان لوگوں کو ایک حصار میں بٹھا دیا۔ ابھی پڑھائی شروع کی تو وہ چیخیں مارتی ہوئی ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور آ کر یہ کہنے لگی مجھے اس سے دور نہ کریں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم مسلمان جنات ہو، تم اس بچے کو تم نے بری طرح سے اپنے اس جال میں پھنسایا ہے، تمہیں کیا حاصل ہوگا، اس کو آزاد کر دو، اس کی جان بخش دو۔ اس نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ تمہیں انسان سمجھتا تھا، لیکن جب تم انسان ہو ہی نہیں، تمہاری اور اس کی زندگی نہیں گزر سکتی، آج نہیں تو کل تم نے جانا ہی جانا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم آج چلی جاؤ، ورنہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں تمہیں قید بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ بھی کر سکتا ہوں۔ جب پیر صاحب نے اپنی تسبیح نکالی اور اس پر وہ عمل کرنے لگے تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے جلائیں نہ ہی مجھے قید کریں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ یا ان کے خاندان کا کوئی بھی شخص دوبارہ اس راستے سے گزرا تو پھر میں ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، ان کو جانی نقصان بھی دوں گی اور واپس ان کی زندگی میں بھی آ جاؤں گی، ان سے بھی وعدہ لیں کہ یہ دوبارہ وہاں سے نہیں گزریں گے، آپ مجھے قید نہ کریں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ان پیر صاحب نے اس سے وعدہ لیا اور اس کو یہ کہا کہ یہاں سے جانے سے پہلے اپنی ایک نشانی دے کر جاؤ۔ اس نے وہی درخت اور وہ جھولا جاتے ہوئے توڑ دیا، وہ درخت جس کے اوپر وہ جھولا لگا ہوا تھا اس درخت کے اس تنے کو بھی توڑ گئی اور وہ جھولا بھی توڑ گئی۔ پیر صاحب نے یہ کہا یہ چیز جہاں پر توڑ کر گئی ہے اس کو یہیں پر رہنے دو، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی بھی تم لوگوں میں سے اس راستے سے نہ گزرے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 8-9 ماہ گزر گئے اس بات کو، وہ لوگ بڑی مشکل کے ساتھ اس حادثے سے باہر ابھرے۔ نعمان کے جو والدین تھے ان کو کہیں کسی دوسرے گاؤں جانا تھا، ان لوگوں کو کسی چیز نے یہ بات بھلا دی کہ وہ وہی راستہ ہے جس راستے پر اس نے وعدہ لیا تھا کہ یہ لوگ نہ آئیں۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو بھول گئے تھے، گاڑی پر ہم لوگ وہاں پر گزرے تو ہمیں آگے وہ کھڑی ہوئی نظر آ گئی، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم گاڑی کو روکیں یا گاڑی کو ٹرن کریں، لیکن اس نے تو حملہ کر دیا اور فوراً سے اس گاڑی کو اس نے الٹا دیا۔ ان کا بہت بڑا میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ان لوگوں کو ہاسپٹلائز کیا گیا۔ نعمان کو 1-2 دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کے والدین کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ جب وہ بار بار ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو اس کو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہاسپٹل گیا تو 2 دن کے بعد ICU میں اس کے والدین تھے، اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے جو والد صاحب تھے انہوں نے ساری بات بتائی کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ہم اس راستے سے گزر گئے، وہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اس نے ہمیں جانی نقصان دے دیا، تم اپنا خیال رکھنا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، کبھی بھی اس راستے پر مت جانا،
ورنہ وہ تمہیں بھی جانی نقصان دے دے گی۔ اس کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بہت رویا، بہت رویا، اس کی زندگی بری طرح سے برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ اس نے کہا کہ مجھے خوف ہی اتنا پڑ گیا تھا کہ مجھے کسی پر یقین ہی نہیں رہا تھا۔ اس جگہ کو اس نے بیچ دیا، اس گھر کو بیچ کے وہ اس شہر کو ہی چھوڑ گیا، اور جو دادو سٹی تھی وہاں پر وہ شفٹ ہو گیا۔ سجاد کہتے ہیں جب مجھے یہ کہانی میرے کزن نے سنائی مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جس کے والد کی یہ زندگی کی کہانی تھی۔ پھر کافی عرصہ گزر گیا، انہوں نے پھر شادی کی۔ کسی نے رشتہ داروں نے کہا کہ تم شادی کر لو، کب تک رہو گے ایسے؟ پھر انہوں نے شادی کی، اس کے بعد ان کی زندگی نارمل ہوئی۔ لیکن وہ ہمیشہ سب کو یہ میسیج دیتے تھے کبھی بھی بنا تصدیق کیے، بنا جانچ پڑتال کیے شادی جیسا یہ فیصلہ کبھی بھی مت کریں، ورنہ اسی طرح سے زندگی برباد ہوگی جیسے نعمان کی ہوئی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سجاد علی نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سجاد علی آپ کا، آپ کی سٹوری آج میں نے کمپلیٹ شیئر کی ہے۔ لسنرز، میرے جو لسنر ارسلان ہیں انہوں نے بھی ایک سٹوری شیئر کی ہے دبئی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست ہیں افتخار، ان کے دادا ابو نے یہ کہانی انہیں بتائی تھی، ان کے گاؤں کی یہ کہانی تھی، اور وہ خود اس کہانی کے آئی وٹنس ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے دادا ابو ابھی بالکل ینگ ہوا کرتے تھے تو یہ اس گاؤں کی کہانی ہے۔ اس گاؤں کا نام منبا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر ایک گھر میں چاند گرہن تھا تو ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کے اوپر ایک چڑیل عاشق ہو گئی۔ پہلے وہ جو چڑیل تھی اس بچے کو مارنے کے لیے آئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ بچہ اتنا خوبصورت ہے وہ اس بچے کو مار ہی نہیں سکی، لیکن اس بچے کو روز دیکھنے لگ گئی۔ وہ بچہ جب بڑھتا گیا، اس بچے کو دیکھنا، اس کو کھیلتے دیکھنا، اس کی اٹکیلیاں دیکھنا، وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئی۔ جب وہ بچہ بچپن سے نکل کر کچھ عمر میں بڑھنے لگ گیا، جب وہ 15-16 سال کا ہوا تو اس کو بہت زیادہ پسند آنے لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ وہ دیکھتی تھی اس کو، کہتی تھی یہ کتنا خوبصورت ہے، اس پر عاشق ہو گئی، اور یہ کہتی تھی جب یہ جوان ہو جائے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اس لڑکے کو، اس بچے کو اگر کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کو جانی نقصان دے دیتی تھی۔ ایک دفعہ اس بچے کے والد نے اس کو بہت زیادہ مارا، اس چڑیل کو غصہ آیا، اس نے اس کے والد کی بھی جان لے لی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ اب وہ اپنی ماں اگر اس کو کچھ کہنا چاہتی تھی، ایک دفعہ اس کی والدہ نے اس کو ڈانٹا، اس نے اس کو بھی نقصان پہنچا دیا، جانی نقصان دے دیتی تھی، جان سے مار دیتی تھی۔ یہاں تک کہ باہر بھی، گھر سے باہر بھی اگر اس کی کہیں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی تھی تو اس کا وہ یہی حال کرتی تھی، وہ جان سے نقصان دے دیتی تھی اس کو۔ وہ بچہ جس دن سے پیدا ہوا تھا اس دن سے وہ اس کے اوپر عاشق تھی اور اس کو دیکھا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ کالج گوئنگ ہوا، اس کے بعد وہ یونیورسٹی گوئنگ ہوا۔ وہاں پر اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے۔ جب اس چڑیل کو پتہ چلا کہ اب یہ تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا اور یہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس چڑیل نے اس لڑکی کو بھی مار دیا، جان سے مار دیا۔ وہ بڑا پریشان کہ یہ میری زندگی میں ہو کیا رہا ہے، جو کوئی بھی اگر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ جانی نقصان کوئی پہنچا دیتا ہے۔ اس کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی ہر وقت ہوتا ہے لیکن وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ بڑا پریشان، بڑا وہ روتا تھا کہ میں کیا کروں، میں تو بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں رہا، میں جہاں کہیں بھی جانا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، میں کیا کروں۔ اس کو اس کے ایک دوست نے کہا کہ فلاں فلاں بزرگ ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ جیسے ہی وہ لڑکا ان کے پاس گیا، ان بزرگ کے پاس گیا، تو ابھی ان کے پاس پہنچا ہی تھا تو پوچھا کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں، ان کا کہاں پر ٹھکانہ ہے۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہ جو بزرگ تھے ان کو بھی اس چڑیل نے مار کے پنکھے کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ یہ تو میرے آنے سے پہلے ہی یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو یہ تو کوئی معاملہ اور ہی ہے۔ وہاں پر ان کی کچھ کتابیں کھلی پڑی تھیں، اس نے جلدی سے وہاں سے ایک کتاب اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب گھر آیا اس کتاب کو کھول کر دیکھا، اس کتاب میں سے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، میں اس کو کیا کروں، یہ کوئی عمل ہے، مجھے تو یہ آتے ہی نہیں ہے۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کی گرل فرینڈ جس کو اس چڑیل نے مار دیا تھا وہ وہاں پر آتی ہے۔
وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ یہاں پر کیسے آ گئی۔ وہ آ کر کہتی ہے کہ میرے پر حملہ ضرور ہوا تھا لیکن میں کوما میں تھی، میں ابھی مری نہیں ہوں، تو میں تمہارے پاس آئی ہوں، تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ ابھی وہ اس کے پاس بیٹھی ہی تھی تو اس بھیانک چہرے والی چڑیل نے اس کے اوپر دوبارہ حملہ کرنا چاہا اور وہ وہاں پر ظاہر ہوگی۔ وہ بڑا پریشان کہ یہ میری زندگی میں ہو کیا رہا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ چیزیں کون ہے، یہ کیا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو اس کی گرل فرینڈ کا روپ لے کر آئی تھی وہ کوئی اور مخلوق تھی، جو نیک مخلوق تھی، جو اس کی مدد کے لیے آئی تھی، اور وہ جو چڑیل تھی جو بچپن سے جس دن سے وہ پیدا ہوا تھا وہ اس کے اوپر عاشق تھی، وہ اس کے ساتھ لڑنے آئی۔ اس لڑکی نے اس کو جتنا کچھ کر سکتی تھی اس چڑیل کو وہاں سے بھگانے میں وہ کامیاب ہو گئی، لیکن اس نے اس کو صاف بات کہی کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ یہ ایک چڑیل ہے، جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے تم پر یہ عاشق ہے، یہ تمہیں مارنے آئی تھی لیکن تمہیں دیکھ کر تم پر عاشق ہو گئی۔ تمہاری زندگی میں جو کوئی بھی آتا ہے یہ اس کو جانی نقصان دیتی ہے، اگر تو تم چاہتے ہو کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرو تو تمہیں خود اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں راستہ دکھا سکتی ہوں، اور نہ ہی میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اس کو جلا سکوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے یہ کتاب ملی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں، تم دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب اس نے وہ سارا کچھ پڑھا اس کو وہ سمجھ آ گئی، اس نے کہا چلو میرے ساتھ آؤ، قبرستان جانا ہے۔ وہ قبرستان گئے، وہاں پر جا کر ایک مخصوص قبر کے پاس وہ رک گئی اور اس کو یہ کہنے لگی اس قبر کو کھود دو۔ جب اس لڑکے نے اس قبر کو کھودا اس میں ہڈیاں تھیں، اس نے کہا ان ساری ہڈیوں کو باہر نکال لو۔ ان ہڈیوں کو اس نے باہر نکالا اور اس نے پھر اس کو بتایا کہ ان کو ایک ایک رسی کے ساتھ باندھ کر اس فلاں درخت کے ساتھ لٹکا دو۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، رسی کے ساتھ باندھ کر ان ہڈیوں کو درخت کے ساتھ لٹکایا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ فلاں فلاں لفظ پڑھو، ان کے اوپر پھونک کر ان ہڈیوں کو آگ لگا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، جیسے ان ہڈیوں کو آگ لگائی وہ جو چڑیل تھی چیختی ہوئی بھاگتی ہوئی وہاں پر آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ چڑیل جل کر راکھ ہوئی غائب ہوئی، ادھر سے وہ لڑکی بھی غائب ہو گئی۔ وہ جو لڑکا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں سے اتنا کچھ دیکھا اس کا ذہنی توازن ہی پلٹ گیا، اس کی پوری زندگی ہی برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا ہوا کیا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ارسلان احمد نے شیئر کی دبئی سے۔ بہت شکریہ ارسلان احمد آپ کا، آپ نے سٹوری شیئر کی۔ اسی طرح سے آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہیے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی بوڑھی خاتون کی زندگی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ جس علاقے میں وہ کام کیا کرتی تھی وہاں پر ایک میرڈ کپل شفٹ ہوا تھا تو ان لوگوں کو کوئی کام والی چاہیے تھی۔ وہ جو بوڑھی خاتون تھی ان کے گھر گئیں، ان سے ملیں اور یہ کہا کہ مجھے کام پر رکھ لیں۔ وہ جو لڑکی تھی اس نے اس کو کام پر رکھ لیا، وہاں پر کام کرنے لگی۔ ایک دو دن گزرے تو ان کو ٹرسٹ ہو گیا کہ یہ بوڑھی خاتون ہے، گھر کا خیال رکھتی ہیں۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو کسی شادی میں جانا ہے، 2-3 دن آپ ہمارے اسی گھر میں سٹے کر لیں۔ وہ بوڑھی خاتون جو تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں پر رک جاؤں گی۔ جیسے وہ بوڑھی اماں رات کو سوئیں ان کو دوسرے پورشن کے اوپر سے کسی کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ 2 مرد آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اب وہ جو بوڑھی خاتون تھی ان کو باتیں یاد آنے لگیں کہ مجھے تو میری مالکن یہ کہہ کر گئی تھی کہ اگر کوئی کام ہو تو ہمسایوں کو بتا دینا، ہو سکتا ہے وہ لوگ اوپر آئے ہوں۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے اوپر جا کر دیکھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر واپس آئے تو چھت کے اوپر سے کسی کے چلنے کی اور بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہ ڈر گئی، فوراً سے جو ان کے نیبر تھے ان کے گھر گئی اور جا کر یہ کہتی ہے کہ یہاں پر کوئی چھت کے اوپر کوئی باتیں کر رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ لوگ آ کر ایک دفعہ دیکھیں، میں نے اس گھر میں اکیلے نہیں سونا۔ وہ لوگ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بزرگ ہیں شاید اس لیے ڈر گئے ہیں، وہ لوگ ان کے ساتھ آئے کہ ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ جب وہاں پر رکے تو ساری رات چھت کے اوپر کوئی بولتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان لوگوں نے وہ جو بوڑھی خاتون تھی ان کو یہ کہا کہ اس گھر کو بند کر کے آپ ہمارے گھر آ جائیں، رات کا ٹائم ہے، یہاں پر پتہ نہیں کیا معاملات ہیں۔ اوپر جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن نیچے آتے ہیں تو کسی کے بولنے کی اور چلنے پھرنے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اس سے اگلے دن لوگوں نے ان کو انفارم کیا، جن کا وہ گھر تھا وہ لوگ واپس آئے، ان کو ساری بات بتائی۔ ان لوگوں نے ایک صاحب علم ہستی کو بلایا، کیونکہ وہ جو لڑکی تھی وہ بھی یہی کہتی تھی کہ اکثر مجھے اس ٹیرس کے اوپر اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کالے رنگ کے سائے ہوتے ہیں، لیکن میں غور کرتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔
وہ کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کا وہم ہے، وہ بوڑھی خاتون تھی، نئی جگہ تھی اس لیے ڈر گئی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ اپنے کام سے واپس آیا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں میں ایک بہت قداور لمبے قد کا کوئی کالے رنگ کا سایہ ہے، وہ اتنا واضح ہے جیسے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی کھڑا ہوا تھا ابھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے، وہ بھاگ کر وہ چیز اس کے سامنے ٹیرس پر چلی گئی۔ وہ پیچھے اوپر گیا تو وہ چیز غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کو بھی ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہاں پر کوئی معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے ایک صاحب علم ہستی کو بلایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جنات مقیم ہیں، وہ اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ وہ جانی نقصان دے دیں گے۔ پھر وہ جو کپل تھا اس گھر سے شفٹ ہو گیا اور وہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ بھی کہیں اور کام کرنے لگی۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں آزاد کشمیر کی ایک کہانی ہے، وہاں پر ایک آزاد کشمیر بارڈر لائن کی کہانی ہے۔ وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ایک فیملی رہا کرتی تھی، تو ان کے گھر کے پاس ایک پرانا کنواں ہوتا تھا۔ اکثر وہاں پر جب لوگ گزرتے تھے تو وہاں پر کبھی کوئی کسی کا نقصان ہو جاتا تھا، کبھی کوئی ادھر زخمی ہو جاتا تھا، ایسے معاملات ہونے لگے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کیوں نہ ہم اس کنویں کو بند کروا دیں کہ جو کوئی بھی یہاں سے گزرتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کنویں میں مٹی بھر دی، اس کنویں کو بند کروا دیا۔ جس رات ان لوگوں نے اس کنویں کو بند کروایا، جس دن ان لوگوں نے بند کروایا، اسی رات اس کنویں کے پاس سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگنے لگ گیا کہ کوئی عورتیں ہیں اور وہ بری طرح سے رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں۔ ان لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو وہاں پر نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا، لیکن رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اگلے دن اگلی رات ہوئی تو پھر وہی کام، ایسا لگے کہ وہاں پر بیٹھ کر کوئی روتا ہے۔ جب وہ لوگ اس کنویں کو دیکھنے جاتے تھے تو وہاں پر کچھ عورتیں کالے لباس میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی تھیں۔ جب بھی وہ لوگ ان سے پوچھنے لگتے تھے تم لوگ کون ہو، وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اسی کنویں کے پاس سے ایک عامل تھے، بزرگ تھے، ان کا گزرنا ہوا۔ جیسے ان کا گزرنا ہوا ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر کیا ماجرا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کنویں کے مالکان کون ہے جنہوں نے اس کو بند کروایا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں گھر ہے، ان لوگوں نے بند کروایا ہے۔ وہ لوگ ان سے ملے اور ان سے یہ کہا کہ اس کنویں میں جنات کا بسیرا تھا، جب آپ لوگوں نے اس کنویں کو بند کروایا ہے تو یہاں پر ان کے بچے تھے جو اس کے نیچے دب کر مر گئے ہیں۔ اب وہ لوگ آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ روز آتے ہیں اس کنویں کے اوپر روتے ہیں اور اب آپ کو جانی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے پریشان کہ ہم لوگ اب کیا کریں، کیسے ان سے جان چھڑوائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو 7 جمعراتیں لگاتار بکرے کا صدقہ دینا ہوگا، کالے بکرے کا صدقہ دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ جنات آپ کی جان چھوڑ دیں اور اس کنویں پر آنا بند کر دیں۔ آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو بنا سوچے سمجھے اس کنویں کو بند کی ہے۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے وہاں پر کچھ پڑھائی کی، کچھ پڑھائی کر کے اس کنویں کے اوپر کچھ کیل لگائے۔ جب انہوں نے وہ کیل لگانے کا عمل پورا کیا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب 7 جمعراتیں لگاتار یہاں پر آپ لوگوں نے کالے بکرے کا صدقہ دینا ہے۔ اس فیملی نے ایسے ہی کیا، ان لوگوں نے 7 جمعراتیں لگاتار وہاں پر کالے بکرے کا صدقہ دیا۔ اس کے بعد وہ جو جنات ان کے اگینسٹ تھے انہوں نے وہاں پر رونا بند کیا، لیکن وہ قید وہیں پر ہو کر رہ گئے جہاں پر ان کے وہ جو بچے تھے دب کے مرے تھے، وہ جنات بھی وہیں پر قید ہو گئے۔ یہ کچھ سٹوریز تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ابھی سبسکرائب کریں، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اس پر انشاءاللہ آج یوٹیوب چینل کورس کا جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔